کرام سے دعوت و خطاب سننے والے ہو، آپ نے بڑی بڑی تقریریں سنی، آپ نے سیرت کے بڑے جلسے سنے، آپ نے نفاذ اسلام کی بڑی باتیں سنی. آئیے ذرا علماء کرام سے پوچھئے تو صحیح، اللہ کے پیغمبر کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر کے کردار سے لوگ مسلمان ہوئے. اگر میں بات سچ نہیں کر رہا، علماء کرام کی کھیت موجود ہے، حدیث کی کتابوں کا مدرسہ موجود ہے، تاریخ کی کتابوں کی لائبریری موجود ہے، سیرت کی کتابوں کی بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں، پیغمبر کی زندگی کے کارنامے موجود ہیں، سیاہ ستہ کی ساری سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں. اٹھائیے نسائی کی کتاب، امام نسائی رحمہ اللہ کا بیان کیا ہے. اللہ کے پیغمبر بکریاں چروا رہے، قریب سے ایک آدمی گزرا، دور کا دیہاتی ہے، بدو ہے، اللہ کے پیغمبر کی جان پہچان کا نہیں، اللہ کے پیغمبر کے خاندان کا نہیں، اللہ کے پیغمبر کے علاقے کا نہیں، کائنات کے امام کے قبیلے کا نہیں، اللہ کے پیغمبر اس کو جانتے بھی نہیں. اور اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے سنا ہے آپ کو اسلام کی بات کرتے ہو، میں نے سنا ہے آپ کو دعوت توحید کی بات کرتے ہو، میں نے سنا ہے آپ کو ایک اللہ کا پیغام لے کے آئے ہو. ہاں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے یہ بات ضرور کی ہے، میں لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں. آئیے تو صحیح، پیغمبر کے کردار کو جانچنا اور سمجھنا ہے تو سمجھو. وہ بندہ اللہ کے پیغمبر سے ایک عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو، میں تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں تو توحید کو نہیں مانتا، میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، لیکن چلو میں آپ کی بات کو ہی مان لیتا ہوں. اگر اللہ کے سچے نبی ہونا، یہ جتنی آپ کی درجنوں سینکڑوں بکریاں ہیں ساری کی ساری مجھے دے دو. آپ تو اللہ کے نبی ہو، آپ کو اور بھی مل جائے گا. آپ کے میرے جیسا آج کو مجھ سے سوال تو کرے، ہم سوچ میں پڑ جائیں گے، ہم پریشانی میں چلے جائیں گے، چونکہ ہم کردار کے غازی کوئی نہیں، ہم تو گفتار کے غازی ہیں. اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لفظوں کی لائنیں لگانے والے موجود ہیں، الفاظ کے گھورت دھندے کرنے والے موجود ہیں، لفظوں کی تقریریں باز کرنے والے موجود ہیں، لفظوں کا کھیل کھیلنے والے موجود ہیں، لفظوں کی انگلیاں گھمانے والے موجود ہیں، الفاظ کی ترتیب تنقید کرنے والے موجود ہیں، لفظوں کا اتار چڑھاؤ کرنے والے موجود ہیں، لفظوں کے جذبات کا اظہار کرنے والے موجود ہیں. گلے سے بات نکلے، آپ کے کان سے ٹکرائے، اس اعلی جہیر الصوت سے نکلے، اس پوری فضا میں جائے گنگنائے، اور کسی ترنم والے کی آواز ترنم میں آئے. لیکن کبھی پیغمبر کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کائنات کے امام نے آج کردار پیش کیا. وہ بدو دیہاتی یہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو، ساری کی ساری بکریاں مجھے دے دو، آپ اپنے رب سے اور لے لینا. تو کہتا ہے نا میرا رب بڑا ہی دیتا ہے، میرے رب کے بڑے خزانے ہیں، میرا رب ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ خزانوں والا ہے. اس کے دروازے پہ آنے کی دیر ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، جھولی پھیلانے کی دیر ہوتی ہے، زبان ہلانے کی دیر ہوتی ہے، درخواست لانے کی دیر ہوتی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی. حضرات تمہیں مجھے مانگنا ہی نہیں آتا، کاش 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 کبھی آتے نا اس کے دروازے پر اور مانگتے اس سے. وہ تو ہر رات کو آسمان دنیا پہ آتا ہے، تجھے مجھے بلاتا ہے. اے دنیا کی رنگینی میں کھو جانے والے، اے دنیا کی مٹھاس میں مست ہو جانے والے، آسمانوں کا رب تجھے پکار پکار کہتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں. آ تو صحیح، میرا دروازہ کھٹ کھٹا تو صحیح. اگر تجھے رونا نہیں آتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رونے والا منہ بنا تو صحیح. تیری زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں گے، آسمان کے کنگرے پہلے ہلیں گے. میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے تیرے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول کے اپنی رحمتوں کو لوٹا نہ دوں. مجھے خدا کس نے کہنا ہے، اتنے بڑے خزانوں والے کا تم پیغمبر ہے، ساری کی ساری بکریاں مجھے دے دو. جا تو اپنے رب سے اور لے لینا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا سوچتا حساب لگاتا کتنے کی بکری آئے گی، ہزاروں لاکھوں کا سودا ہے. ادھر دین کی بات، ادھر پیغمبر نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری. باتیں کرنا بڑا آسان، پیغمبر کا کردار کتنا خوبصورت. کہا جا ایک وعدہ میرے سے کر، اگر ساری بکریاں تجھے دے دوں اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟
کہنے لگا اگر ساری بکریاں دے دو گے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے مسلمان ہو کے آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سوچ لینا، دیکھنا بعد میں مکر نہ جانا۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، بات کھری ہے، سچی ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، ایک زبان پکی کلام کرنے والا ہوں۔ آئیے اللہ کے پیغمبر فرماتے وعدہ تو کر لے، آ ہاتھ میں ہاتھ ڈال، تیری بات کے مطابق تیرے سے سودا ہے، جا ساری کی ساری بکریاں لے جا۔ ساری کی ساری بکریاں لے کے چلا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیغمبر کے اس عمل کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کردار کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ وہ مکہ کے قریب کسی بستی میں چلا گیا جہاں پہ جا کے اس کے علاقے کے خاندان کے لوگ بستے تھے۔ کہنے لگا اے لوگوں، تم تو کہتے ہو وہ پیغمبر لوگوں سے مال لیتا ہے، وہ پیغمبر لوگوں سے قرضے لیتا ہے، وہ پیغمبر اپنے رب کے لیے قرضے مانگتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ پیار والا نہیں، محبت والا نہیں۔ لیکن دیکھو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میں نے دین کے سودے پہ سودا کیا، میں نے توحید کے وعدے پہ وعدہ کیا، میں نے ایک بات کہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، ساری بکریاں مجھے دے دو۔ کائنات کے امام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، سارے کے ساری دولت ایمان کے لیے لٹا دی، ساری کی ساری وادی اور سارے کا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے میں ایسا کردار ہے نہیں۔ آپ نے تو احادیث کو سنا نا، کبھی احادیث کو بیان کرنے والے پڑھنے والوں کو نہیں سنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کائنات کے امام نے یہ فرمایا جو شخص ایک دن کے اندر 12 رکعت سنت نماز ادا کرتا ہے، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، جو بندہ یہ 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ مالک کائنات اس کے عمل سے راضی ہو کے اس کے نام کا ہر روز ایک محل اپنی جنتوں میں تیار کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تو بڑی مزے کی ہے نا، آپ نے بھی پڑھ کے سن کے سبحان اللہ کہا، اس سے اگلی بات بڑی سبحان اللہ کہنے والی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں ما ترکت منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں تب سے لے کے آج تک میں نے ایک دن میں بھی یہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ عمل کی بات ہے نا، اور عمل کی بات کیا ہے؟ حدیث کے ایک بہت بڑے امام حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری سفر پر جا رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، اپنے ساتھ کتابیں رکھی ہوئی، دین والوں کا دین سے پیار، تعلیم والوں کا تعلیم سے پیار، کتاب والوں کا کتاب سے پیار، حدیث والوں کا حدیث سے پیار، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا، میں اپنی گفتگو کو آخری حصے میں داخل کرتے ہوئے اپنے دیے ہوئے ٹائم کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف لے کے جا رہا۔ آئیے ذرا انقلاب کیسے آتا ہے، آئیے دیکھیں ذرا حدیث کا دنیا میں عمل کیسے ہوتا ہے، آئیے ذرا سنیے نفاذ اسلام کیسے ہوتا ہے، آئیے ذرا سنیے آپ دنیا کے اندر اپنی حدیث کو، حدیث کو، اہل سنت کو کیسے نافذ اور غالب کر سکتے ہیں۔ ایک ایک بات اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو پڑھنے ماننے والوں کی سنیے تو صحیح۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، پاس سے ایک کشتی گزرتی ہے، اس میں ایک دوسرا مسلمان مسافر موجود ہے، اسے چھینک آتی ہے اور وہ پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اور جب حضرت امام ابو داؤد نے سنا، امام ابو داؤد کو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ آج میرے مسلمان کے بچے بچی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، انگریزی کی ساری ٹر بولتا ہے، فزکس کیمسٹری بایو کے سارے فارمولے پڑھتا ہے اور میتھمیٹکس کی انگلیاں گھماتا ہے، کمپیوٹر کی ٹک 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 پہ آئی ٹی کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن آج میرے بچے کو 1 سے لے کے 100 تک، 1 سے لے کے 100 تک تو سب کچھ یاد ہے، لیکن 99 تک اللہ کے نام تو یاد کوئی نہیں۔ کہتا ہے ساری ABC یاد ہے لیکن نماز تو یاد کوئی نہیں۔ کتنے مسلمان کے بچے ہیں جس کو ترجمہ پتا ہے، جسے قرآن کی آیات یاد ہے؟
آئیے تو صحیح، ذرا دیکھیے تو صحیح یہاں پہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ آج پیغمبر کی سنت کو نافذ کیا گیا، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ پاس سے گزرے، اپنی تعلیم کے اندر مصروف ہیں، اس آدمی کا جواب نہیں دے سکے، اس نے الحمدللہ کہا۔ جناب امام کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا، بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ واپس کنارے پہ پہنچے، سوچا ابو داؤد تو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں لکھ رہا ہے، اگر تو نے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں پہ عمل نہ کیا پھر دوسرا قیامت تک کون عمل کرے گا؟ وہاں سے واپس کشتی کا سفر کرایا، سالم کشتی کروائی، کہا 3 درہم میں 3 دینار میں جاؤں گا۔ کشتی والے نے بڑے مہنگے پیسے بتائے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ واپسی کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے کشتی لے کے واپس گئے۔ اس کشتی والے مسافر کے پاس پہنچے، کہا میرے مسلمان بھائی تو میرے پاس سے گزرا، تجھے چھینک آئی، تو نے الحمدللہ کہا، میرا فرض تھا، تیرا حق تھا، مجھے یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے، اپنی سوچ انہما کی وجہ سے میں اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکا، تیرا حق تجھے دے نہیں سکا، لیکن کنارے سے واپس آیا ہوں، صرف تیرا حق لوٹانے کے لیے واپس آیا ہوں، پیغمبر کی ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے واپس آیا ہوں۔ یرحمک اللہ کہہ کے اس مسلمان سے مصافحہ کر کے واپس پلٹتے ہیں، اور پتہ ہے ثواب کتنا ملتا ہے، اجر کیا ملتا ہے، فضیلت کیا ملتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ابھی واپس کنارے پر نہیں پہنچے، فرماتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے، یا ابا داؤدا اشتریت الجنت بثلاثۃ دینار۔ ابو داؤد تو نے ایک حدیث پہ عمل کر کے 3 دینار خرچ کر کے کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اللہ نے پیغمبر کی ایک سنت پہ عمل کرنے کے بدلے میں تیرے کھاتے میں اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرات آخری باتیں تو کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں گا، ہزاروں ہی باتیں ہیں، کیا کیا بتاؤں گا۔ آنے والے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے رنگ ڈھنگ میں، اپنی اپنی اونچ نیچ میں، اپنے ترنم یا جذبات میں اپنی بات آپ تک پہنچائیں گے۔ سیف نے کہا تھا اندازے بیاں بات بدل دیتا ہے سیف، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ آپ کے آنے کی محبت ہے، آپ کے بلانے کی محبت ہے، مرکزی جمعیت کے بزرگوں کا پیار ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا اعتبار ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کے جذبات ہیں، ان کے کلیچے پر بھی یہی بات لکھنے آیا ہوں، مرکزی جمعیت کے بزرگوں کی جھولی میں بھی یہی بات ڈالنے آیا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں کے حیا کے آنچل میں بھی یہی بات چھپا کے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو بیان بنا کے نفاذ اسلام کا یہی پیغام دینے آیا ہوں۔ لوگوں نفاذ اسلام، احتشام بھائی نے کہا تب ہو جائے گا جب تیرے میرے گھر میں اسلام نافذ ہوگا، جب تیرے میرے گھر میں سنت آئے گی، جب تیرے میرے گھر میں حدیث کا پیار آئے گا، جب تیرے میرے لباس میں، تیرے میرے انداز میں، تیری میری صبح و شاموں میں، تیری میری جلوت خلوت میں، تیرے میرے کھانے پینے میں، تیری میری اٹھک بیٹھک میں، تیرے میرے سفر حضر میں، تیرے میرے گفتار کردار میں پیغمبر کی سنت نظر آئے گی، پیغمبر کا پیار نظر آئے گا، پیغمبر کی شکل و صورت نظر آئے گی، پیغمبر کی حدیث نظر آئے گی، نفاذ اسلام تو خود بخود ہوتا جائے گا۔ میر پور کے بسنے والوں، چتر پڑی کے رہنے والوں، دین سے پیار کرنے والوں، اہل حدیث اہل سنت کہلوانے والوں، اس بات کا غصہ نہ کرنا، کہتے ملک میں اسلام نافذ نہیں ہوتا، 65 سال ہو گئے چیختے ہوئے، جلسے بھی کیے، کانفرنسیں بھی کی، 3 دن کے اجتماعات بھی کیے، مدرسے بھی بنائے، اشتہارات بھی چھپوائے اور جلوس بھی نکالے، ہم نے ہڑتالیں بھی کی، ہم نے بڑی بڑی ریلیاں بھی منعقد کی، کاروانے نفاذ اسلام بھی نکالا، لیکن اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ نام بھلے بندے، سوچنے کی بات یہ ہے، میں اگر اپنے 5 فٹ پہ 6-7 فٹ پہ اگر اسلام نافذ نہیں کر سکا، 7,96,096 مربع کلومیٹر پہ اسلام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ تو اسلام نافذ کرنا، ہم اللہ سے جنتوں کے طالب ہیں، ہر صبح جنت کا سوال کرتے ہیں، لیکن سوال اصل یہ ہے، بات اصل یہ ہے، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کیا ہے، آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن مرکزی جمعیت اہل حدیث
اور مسلک اہل حدیث کی پہچان قرآن و حدیث کو انتہائی خوبصورت آواز سے آپ کے میرے کلیجوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے ہمارے سانچے مہمان لاہور سے حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں. خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ احباب کے ابھی انشاءاللہ آپ سے مخاطب بھی ہونے والے ہیں. میں نے اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں ڈالا آپ سے صرف یہ بات کہنے کے لیے لوگوں نفاذ اسلام تو تب ہوگا نا آپ کے میرے ملک میں بھی, آپ کی میری دھرتی پر بھی, آپ کے میرے وطن عزیز میں بھی, جب آپ کے میرے لیے عمل آسان ہو جائے گا. تیرے میرے قد کاٹ پہ, تیرے میرے گھر کے اندر, آپ کے میری جلوت و خلوت میں اسلام نافذ ہو جائے گا. اور کیسے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کلاس میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے چہرے پر روشنی ہے, آپ کے چہرے پر نور ہے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. ایک بے تکلف شاگرد بول کے کہتا ہے جناب امام مالک آج اس لیے خوش ہونا آپ نے موطا امام مالک ساری کی ساری لکھ لی, حدیث کی ایک کتاب مکمل کر لی. حضرت امام مالک کہتے ہیں ہاں بیٹا اس بات کی بڑی خوشی ہے, میں نے پیغمبر کی ایک حدیث کی کتاب ساری کی ساری سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثوں کی کتاب میں نے ایک مکمل جامع کتاب لکھ لی ہے, مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, امام مالک نے اپنے شاگرد سے اگلی بات بھی کہی, کہا میرا بیٹا اصل خوشی اس بات کی نہیں کہ میں نے حدیث کی ایک کتاب مکمل کر لی ہے, بلکہ اصل خوشی تو اس بات کی ہے اس ساری حدیث کی کتاب میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پر میں نے بذات خود عمل نہیں کیا ہے. یہ عمل سے تبدیلی آئے گی, عمل سے انقلاب آئے گا, عمل سے سارے کے سارے کارواں کامیاب ہوں گے اور عمل سے نفاذ اسلام ہوگا. اور حضرات گرامی اگر ہم اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں, اپنے گھروں میں سیرت کو داخل کرتے ہیں, اپنے جسم میں پیغمبر کی صورت کو داخل کرتے ہیں, میری بیٹی کے سر پہ حیا کی چادر اس لیے کہ پیغمبر کا حکم ہے, میرے بچے کی تعلیم میں پیغمبر کی سیرت بھی ہے, میری دکان کے اندر بھی ایمانداری اس لیے پیغمبر کا حکم ہے, میرے بازار سے میری دکان سے سود بھی غائب ہو جائے اس لیے کہ پیغمبر نے منع کیا ہے, اور میری تعلیم کے اداروں میں دین اسلام کے نفاذ کی بات کی جائے. اور اس کے ساتھ اگر ہم عمل کی طرف بڑھیں پھر اسی پاکستان میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کی میری دھرتی پر, آپ کے میرے شہر پر, آپ کے میرے اس آزاد کشمیر میں, آپ کے میرے اس ملک پاکستان میں یہ تبدیلی آئے گی جس نے کسی نے کہا تھا میرے ہمراہی, یہ یوتھ فورس کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہنے لگا چلا ہوں, میرے ہمراہی یوں کریں گے جانے نثار, مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے, میں ماؤں کی محبت کو کر دوں گا اتنا بلند, دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے, اور میں خاک ارض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جامع مسجد اہل حدیث کھروٹا, وہاں پر ایک تبلیغی اور اصلاحی پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب, میرا خیال ہے سارے جانتے ہیں, وہ انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے. 12 اکتوبر جامع مسجد اہل حدیث کھروٹا میں حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے اس گاؤں چترپڑی میں پہلے ایک مدرسہ کا تعارف کروایا گیا تھا جو کہ اس مسجد میں بچوں کا مدرسہ ہے, اور الحمدللہ اس میں طالب علم حاصل کر رہے ہیں. ترجمہ کلاس بھی ہے, حفظ القرآن کی کلاس بھی ہے. بھائیوں اپنے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں. واللہ مرنے کے بعد اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ نیک اولاد, اس کی نیکی, اس کی دعا جو ہے وہ کام آنی ہے. تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور اس مدرسہ کے علاوہ آپ کے اسی شہر اور گاؤں میں ایک اور مدرسہ ہے جو بچیوں کا مدرسہ ہے, عورتوں کے لیے, جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات. سال 1992 میں جس کا افتتاح ہوا تھا
وہ اپنی ترقی کی منازل طے کرتا آج اس نہج پر پہنچ چکا ہے. تقریباً 35 طالبات وہاں پر ایسی پڑھ رہی ہیں جو کہ باہر کے علاقہ سے یہاں پر موجود ہیں, جن کے قیام تعام کا سارا خرچہ وہ جامعہ کے ذمہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو ایک گھر نہیں پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. جو تربیت ماں اپنی اولاد کی کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتی. تو یہ عورتوں کا مدرسہ